الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند درود پاک پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم نوالہ کی حمد و ثنا اور سند الاصفیاء اشرف الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے خالق کائنات ہم سب کا جمعہ کی نماز کے لیے حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، مفسرین نے لکھا کہ یہ آیت کریمہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعت بھی ہے۔ اس کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھی پڑھو اور سلام بھی بھیجو۔ مفسرین نے لکھا کہ یہ آیت کریمہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں نازل ہوئی۔ جب صحابہ کرام عالم رضوان کو پتہ چلا کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس کے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو بیان کیا گیا، تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آ کر مبارکباد پیش کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شانوں سے نوازا ہے کہ اگر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سجدہ کروایا، وہ بھی ایک عظیم مثال ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر فرشتوں کے ذریعے درود پڑھوا رہا ہے، درود بھجوا رہا ہے، تو یہ بھی ایک عظیم مثال ہے۔ لیکن علماء نے لکھا کہ جو آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، وہ جناب آدم علیہ السلام کو نہیں بلکہ آپ کی پیشانی میں جو نور محمدی چمک رہا تھا وہ سجدہ تو اس کو ہو رہا تھا۔ تو پتہ چلا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان سارے انبیاء کرام علیہ السلام سے بلند ترین ہے، اور اس آیت کریمہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان اس طور پر بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ بھی درود بھیج رہا ہے، اس کے فرشتے بھی بھیج رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیسے اپنے محبوب علیہ السلام پر درود بھیجتا ہے؟ علماء نے لکھا کہ عرش پر محفل سجتی ہے، جہاں فرشتے اکٹھے ہو جاتے ہیں، معصومین کی جماعت ہے، پھر وہاں پر میرا رب اپنے محبوب علیہ السلام کی عظمت و شان کو بیان فرماتا ہے۔ فرشتے سن رہے ہوتے ہیں، خطاب اللہ رب العالمین فرما رہا ہوتا ہے، اور موضوع کیا ہوتا ہے؟ شان رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہی میرا رب اپنے محبوب علیہ السلام کے قصیدے بھی بیان فرما رہا ہے، اور فرشتوں کے ذریعے بھی فرما رہا ہے، اور ایمان والوں کو بھی فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر درود بھی پڑھا کرو اور سلام بھی بھیجا کرو۔ یہاں پر حضرت سیدنا
مولانا نقی علی خان علی رحمت الرحمن جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ فرض عبادات کے بعد نفلی عبادات میں سے سب سے پہلے نمبر پر درود پاک والی عبادت ہے۔ نفلی عبادات میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ جس بھی عبادت کو قرار دیا جائے وہ درود پاک ہی ایسی عبادت ہے کہ اس کو اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ درود پاک کے ذریعے بندہ بہت ساری منازل کو طے کر لیتا ہے، ولایت کے درجات کو حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ درود پاک ایسی عبادت ہے کہ یہ جس بھی موقع پر پڑھا جائے ہر موقع پر قبول ہی قبول ہے۔ اور آپ مزید لکھتے ہیں دیگر عبادات کے اندر اس کے قبول نہ ہونے کی امید کی جا سکتی ہے کہ اگر بندہ نماز اس لیے پڑھ رہا ہے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، ریاکاری کرے، تو گویا کہ اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے حوالے سے مال اس لیے خرچ کر رہا ہے کہ لوگ مجھے سخی کہیں گے، اس کا یہ مال قبول نہیں ہے۔ حج اس لیے کرتا ہے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، گویا کہ اس کا یہ حج بھی قبول نہیں۔ لیکن درود پاک ایسی عبادت ہے اگر یہ بندہ دکھلاوے کے لیے بھی کرتا ہے، کسی کو دکھا کر بھی پڑھتا ہے، اپنے محبوب علیہ السلام کی شان بیان کرتا ہے، تب بھی درود پاک اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہوتا ہے۔ پھر جو دیگر عبادات ہیں اس کے حوالے سے علماء نے لکھا کہ اس میں بہت ساری شرطیں اور پابندیاں ہیں۔ جیسے نماز کو لے لیجئے، نماز تبھی بندہ پڑھے گا جب جگہ بھی پاک ہوگی، کپڑے بھی پاک ہوں گے، بدن بھی پاک ہوگا، باوضو ہو کر آئے گا تو ہی نماز ادا کر سکتا ہے۔ پھر ساتھ ساتھ نماز کا وقت ہونا بھی ضروری ہے۔ ظہر کی نماز پڑھنی ہے تو ظہر کا وقت شرط ہے، عصر کی پڑھنی ہے تو عصر کا وقت ہونا ضروری ہے، مغرب کی پڑھنی ہے تو اس کا وقت ہونا ضروری ہے۔ الغرض نماز جیسی عظیم عبادت کو دیکھ لیجئے، اس کے اندر شرائط بھی ہیں، پابندیاں بھی ہیں۔ اگر ان کا لحاظ کریں گے، ان کی پاسداری کریں گے تب ہی نماز قبول ہوگی۔ اسی طرح حج بیت اللہ کو دیکھ لیجئے کہ حج ذی الحج کے مہینے میں ہی ہوتا ہے۔ 9 ذی الحج کو عرفات کے میدان میں بندہ جائے تو ہی حج ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح زکوٰۃ کی بھی شرائط ہے، پورا سال بھی گزرے اس مال پر، پھر شریف فقیر کو مالک بھی بنانا ہے، نیت بھی ضروری ہے۔ تو یہ ساری پابندیاں اور شرائط دیگر عبادات کے اندر موجود ہیں، ان کی پاسداری کریں تو وہ عبادت قبول ہے۔ لیکن درود پاک ایسی عبادت ہے، دن کو پڑھو تب بھی قبول ہے، رات کو پڑھو تب بھی قبول ہے، با وضو ہو کر پڑھیں تب بھی قبول ہے، بے وضو بھی پڑھیں تب بھی قبول ہے، کسی کو دکھا کر پڑھیں تب بھی قبول ہے، اگر بندہ آہستہ پڑھے تب بھی قبول ہے، بلند آواز سے پڑھے تب بھی قبول ہے، کیونکہ یہ عبادت ہی ایسی ہے کہ دیگر عبادات کے اندر بندہ ریاکاری کرے تو وہ قبول نہیں ہوتی، ادھر ریاکاری بھی کر رہا ہے تب بھی قبول ہو رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا کہ وہاں ریاکاری کی وجہ سے عبادت مردود ہو رہی ہے، لیکن یہاں چونکہ درود مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے پڑھا جا رہا ہے، یہاں ریاکاری نہیں بلکہ اپنے محبوب کی یاری کو دیکھا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، تو درود پاک ایک ایسی عظیم عبادت ہے جس کو ہمیں اپنی زندگی کے اندر حصہ بنانا چاہیے، کچھ نہ کچھ وقت نکال کر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور یہ درود پاک ایسی عبادت ہے مرنے کے بعد بھی بندے کو یہ کام آ جاتی ہے۔ ایک نوجوان کے حوالے سے کسی بزرگ نے واقعہ لکھا کہ وہ نوجوان بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا ہے اور طواف کے دوران اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں بلکہ درود پاک ہی پڑھتا جا رہا ہے۔ اب اس بزرگ نے اس سے پوچھ لیا کہ تجھے کوئی اور یہاں وظیفہ نہیں آتا، بس یہی پڑھتا جا رہا ہے؟ اس نے کہا جی اور بھی وظیفے مجھے آتے ہیں، لیکن درود پاک کے جو فضائل و برکات میں نے اپنی زندگی کے اندر دیکھے ہیں کسی اور عمل کے میں نے نہیں دیکھے۔ اب اس بزرگ نے فرمایا کہ کیا عمل دیکھا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے والد میرے ساتھ ایک مرتبہ بیت اللہ شریف کا حج کرنے کے لیے آ رہے تھے، ہم دونوں راستے میں تھے، میرے والد کی طبیعت خراب ہو گئی، ایک بیابان جنگل کے اندر جب انتہائی ان کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی تو حتیٰ کہ اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا، وہیں پر وہ وصال کر گئے۔
جیسے ان کا وصال ہوا کچھ ہی دیر کے بعد ان کا جسم پھولنا شروع ہو گیا، پیٹ بھی پھول گیا، ہاتھ بھی پھول گئے، اور ان کا چہرہ بھی بگڑتا ہوا نظر آ رہا تھا، اور مجھ پر تھکاوٹ کے آثار بھی تھے۔ سفر چونکہ اس وقت مشکلات کا ہوا کرتا تھا، چنانچہ وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے اسی عالم میں نیند آ گئی۔ جب میں سو گیا تو خواب کے اندر میں نے دیکھا ایک بزرگ تشریف لائے، نورانی چہرہ ہے، سفید لباس ہے، معطر خوشبوئیں آ رہی ہیں، اور انہوں نے آ کر میرے والد گرامی کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو میرے والد گرامی کا چہرہ روشن ہو گیا، جسم بھی بالکل تندرست ہو گیا۔ جب وہ جانے لگے تو میں قدموں میں گر گیا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کون ہیں، اپنا تعارف تو کروائیے۔ ارشاد فرمایا کہ میں ساری کائنات کا سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میرے والد پر یہ کرم کیسے فرمایا؟ میرے والد کی ایسی آخر کون سی نیکی تھی جس کی وجہ سے آپ نے اتنا زیادہ کرم فرمایا؟ ارشاد فرمایا کہ تیرا والد میری ذات پر درود پاک پڑھا کرتا تھا، درود پاک کی برکت سے آج میں اس کو نوازنے کے لیے آیا ہوں۔ تو پتہ چلا درود پاک پڑھنے کی برکت سے مرنے کے بعد بھی میرے آقا ضرور کرم فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے اپنی زندگی کے اندر کچھ وقت ایسا ہمیں مقرر کرنا چاہیے، اپنے شب و روز کے اندر، چاہے دن کے وقت خاص کر لیں، رات کے وقت خاص کر لیں، فجر کے وقت خاص کر لیں، شام کو خاص کر لیں، کچھ نہ کچھ وقت ایسا مقرر ہونا چاہیے جس کے اندر ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کے عادی بن جائیں۔